جو کہ آسمان کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، چاند کا علم ہے، سورج کا علم ہے، اور یہ ستاروں کا بدلنا اور یہ چاند کی عمر کا کم ہونا، مکمل ہونا، سورج کی اپنی شعاؤں کو کبھی تیز کرنا، کبھی کم کرنا، یہ ساری اللہ کی چالیں اور حکمتیں ہوتی ہیں، جس کا علم جو ہے حضرت امام جعفر صادق نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جعفر تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور مشہور لقب صادق تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب اس وجہ سے ملا ہے کہ زندگی بھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا۔ تاہم اس مشہور لقب کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی کئی القاب ہیں، جیسے صابر، فاضل اور طاہر، مگر معروف لقب وہی صادق ہی تھا جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں شہرت پائی۔ یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نسب کے لحاظ سے ایک منفرد اعزاز و شرف حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے نانا بھی بنتے ہیں اور دادا بھی، کیونکہ حضرت ام فروہ کی والدہ کا نام اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر ہے اور والد کا نام قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے۔ اس اظہار شرف کے طور پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 بار جنم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ کا اعتدال کے ساتھ درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ چہرہ مبارک سفید سرخی مائل نہایت خوبصورت اور چمکدار تھا۔ لکھا ہے کہ چہرہ اس حد تک نورانی اور چمکدار تھا جیسے کوئی چراغ روشنی بکھیر رہا ہو۔ سر کے بال سیاہ اور قدرے گھنگریالے تھے، ناک بلندی مائل تھی، پیشانی بالوں سے بالکل صاف تھی جس سے چہرہ اور زیادہ روشن لگتا تھا، اور رخسار پہ ایک سیاہ تل تھا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور شباب کا حلیہ مبارک ہے۔ بڑھاپے میں اس پرنور پر رونق وقار اور جلال و ہیبت کا اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاف ستھرے اور عمدہ لباس پہنتے تھے، دیکھنے والوں کو اچھی صورت میں نظر آتے تھے، خصوصاً جب درس حدیث کے لیے تشریف لاتے تو نہایت ہی خوشنما لباس اور چہرہ اور سر کے بال وغیرہ سوار کے آتے اور فرماتے، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی نعمت دے رکھی ہو اور وہ اس کو ظاہر نہ کرے۔ پھر فرماتے، خوبصورت لباس پہنا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھا کرو کہ وہ لباس حلال مال سے ہو۔ حضرت امام زین العابدین کی ثقافت تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اہل مدینہ کے 100 گھرانوں کی خفیہ کفالت انہوں نے اپنے ذمے لی رکھی تھی۔ ثقافت کا بالکل یہی رنگ، یہی طرز حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ میں تھا کہ وہ اپنے دادا کے نقش قدم پہ چلتے، رات کی تاریکی میں اپنے پیٹھ پہ بوریاں لادتے جس میں دھرم اور کھانے پینے کا سامان ہوتا، اور جا کے اہل مدینہ کے حاجت مند لوگوں کو دے آتے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آپ کا انتقال ہوا اور ان حاجت مند لوگوں کے پاس سامان آنا بند ہو گیا تو اس وقت آپ کا یہ راز لوگوں پر ظاہر ہوا۔ علم حدیث میں اس قدر محنت و طلب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے بڑے اساتذہ اور مشائخ میں شامل ہونے لگے، اور لوگ حدیث کے لیے جوگ در جوگ آپ کے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ اس زمانے کے عظیم مرتبے والے فقہا میں آپ کی احادیث روایت کی، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک جلیل القدر مفسر تھے، اور بعد میں آنے والے مفسرین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تفاسیر سے استفادہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بھی ایک بڑے عالم تھے، اور مثالی فقیہ جیسے عظیم الشان لقب سے بھی آپ کو نوازا گیا، چونکہ لوگوں نے جس طرح آپ سے علم حدیث و تفسیر حاصل کیا اسی طرح آپ سے فقہ کا علم بھی سیکھا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے فقہی مقام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ علمی میدان میں آپ کو ایک بلند و بالا مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ علماء نے آپ کو شیخ العلماء الامہ یعنی امت مسلمہ کے علماء کا پیشوا اور رہنما قرار دیا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مرتبہ ملا ہے کہ ہر جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شہرت کا اتنا زیادہ زور و شور تھا کہ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنے علوم حاصل کیے جنہیں اونٹ اٹھا کر چلتے تھے، اور اس قدر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آئے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں کی تعداد شمار کی گئی تو ان کی عدد 4000 کو پہنچ چکی تھی۔ ایک دہریہ جو نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا منکر ہوتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے اللہ پر کوئی دلیل دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹھو۔
ساتھ ہی ایک بچہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں انڈا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا بچے یہ انڈا ذرا مجھے دینا, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس انڈے کو لے کر دھیرے سے کہا دیکھو یہ ایک محفوظ قلعہ ہے, اوپر سے یہ ایک موٹی تہ ہے, اس موٹی تہ کے نیچے ایک باریک تہ ہے, اور اس باریک تہ کے نیچے ایک زردی ہے اور سفیدی ہے, اور یہ دونوں زردی اور سفیدی کی شکل میں ہیں, یعنی پانی کی طرح بہنے والی اشیاء ہیں, لیکن زردی سفیدی کے ساتھ اور سفیدی زردی کے ساتھ نہیں ملتی, بلکہ مائی ہونے کے باوجود یہ دونوں الگ الگ اپنی حالت پہ برقرار رہتی ہیں. نہ اندر سے باہر کوئی چیز جاتی ہے اور نہ باہر سے اندر کوئی شے داخل ہو سکتی ہے. انہی اشیاء سے ایک اس انڈے میں چوزا پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ بھی کبھی مذکر اور کبھی مؤنث ہوتا ہے. پھر یہ انڈا پھٹتا ہے اور اس میں مختلف رنگوں کے چوزے باہر نکلتے ہیں, کبھی کسی رنگ کا اور کبھی کسی رنگ کا. اب تم بتاؤ کہ تمہارے خیال میں اس سارے نظام کو ٹھیک ٹھیک اور بر وقت چلانے والا کوئی ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا؟ یہ سن کے اس دھیریے نے کافی دیر تک سر نیچے جھکایا, سوچ و بچار کے بعد سر اٹھایا اور کہا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور پھر کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ واقعی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں. کسی نے آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو فرمانے لگے کیونکہ جس سے تم دعا کرتے ہو اسے تم پہچانتے ہی نہیں. آپ رحمۃ اللہ نے 68 سال کی عمر پائی اور مدینہ طیبہ میں 15 رجب بروز پیر 148 ہجری میں پردہ فرمایا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال زہر سے ہوا ہے, اور بادشاہ ابو جعفر منصور نے یہ زہر دلوایا تھا. آپ کو آپ کے والد حضرت باقر, دادا حضرت زین العابدین اور ان کے چچا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. آج کا جو نظام ہے, اس نظام کے اندر جتنی رسوائی ہماری ہو چکی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا. ہم نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا. تو جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. اور وہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے سمجھ آیا کہ اگر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اسے ہم بری ہو جائیں گے تو پھر ہمارے درمیان ایسے ناحق معاملے اٹھ جائیں گے. اور بری ہونے سے کیا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے دین سے جڑنا, دین سے لو لگانا, اہل بیت سے جڑنا اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کے حق کی آواز بلند کرنا. اور اگر حق کی آواز بلند نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پھر ہمارے درمیان کمزوری اور رسوائی پیدا ہو جائے گی. ایک ایسے کردار کی ہستی اللہ نے اس امت کے درمیان اتاری کہ جس نے اس امت کو اگر کچھ سکھایا تو یہ سکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. کہ جب وقت کا بادشاہ منصور, کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے لوگ اتنا ڈرا کرتے تھے کہ سورج اور چاند بھی اس سے پوچھ کر یقین کرتے تھے کہ ہاں اب سورج آ گیا اور اب چاند آ گیا ہے. تو جہاں اس آدمی کا حال یہ ہو, وہاں پر جب حضرت امام جعفر صادق اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ وقت کے ساتھ, منصور کے ساتھ, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے منصور کی ہیبت کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا جو میں نے امام جعفر صادق کی ہیبت اور جلال دیکھا. تو سمجھ یہ آیا کہ یہ اللہ نے ایسی ہستی بھیجی تھی کہ جس سے لوگ جتنا محبت کرتے اتنا ہی خوف کھاتے تھے کہ اس شخص کی ہیبت اور جلال اتنی زیادہ ہے, یہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند اور بالا آدمی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم بےدبی کر دیں اس کی عزت میں اور یہ اللہ سے مانگ کے ابھی ہمارے خلاف کچھ کر دے. اور یہی ہم نے اہل بیت کی ہستیوں سے سیکھا کہ آخر میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اپنی جانیں دے دیں گے, اپنی نسلوں کی جانیں اور قربانیاں دے دیں گے, مگر ہر وقت نظام کے بول بارے میں کھڑے رہیں گے.